اور بیوی کے ساتھ پیار اگر دیکھا جائے تو آقا کریم تشریف فرماتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ بیٹی جو اپنے باپ سے چادر مانگ کے لاؤ. تو سیدہ فاطمہ الزہرا حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ بابا امی نے نا چادر مانگی ہے. تو حضور نے فرمایا جاؤ امی سے پوچھنا بیٹا چادر کیا کرنی ہے. تو جب فاطمہ الزہرا اپنے بابا اپنی ماما سے پوچھنے کے لیے آئی نا کہ امی بابا کہہ رہے ہیں کہ چادر کیا کرنی ہے, تو حضور بھی پیچھے پیچھے آ گئے. تو میرے حضور جب آئے نا تو حضور کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی کہ حضور آپ جانتے ہیں کہ مجھے یہ جو بخار ہے, میں جس مرض میں مبتلا ہوں, لگتا ہے کہ یہ میرا جان لیوا ثابت ہوگا, لگتا ہے کہ اسی سے میری انتقال ہو جائے گا, اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے آپ کی چادر سے کفن دیا جائے. تو سنیے تاریخ میں الفاظ موجود ہیں. میرے حضور نے فرمایا خدیجہ تم نے تو چادر مانگی ہے, لو اردتی جلدی لا آتیتو کے, خدیجہ تم اگر میری جلد بھی مانگتی تو میں وہ بھی تمہیں اتار کے دے دیتا. یہ بیوی کے ساتھ پیار ہے. اللہ اکبر. میرے حضور سید عالم ایک دن بیٹھے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ جو تھی وہ پانی پی رہی تھی. تو میرے حضور نے فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچا کے رکھنا. تو سیدہ نے تھوڑا سا پانی بچا لیا. تو حضور جب پانی پینے لگے نا تو میرے حضور نے فرمایا کہ عائشہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے. اگر شوہر کا بیوی کے ساتھ یہ پیار ہو تو گھر جنت نہیں بنے گا. یہ میرے حضور کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے. ہم جس لحاظ سے بھی حضور کی سیرت پڑھیں, بیوی کی سیرت پڑھیں, بیوی کے حوالے سے پڑھیں, بہن کے حوالے سے پڑھیں. اللہ اکبر. یہ حضور کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. میرے حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی آیا, وہ کہنے لگا کہ حضور میرا بیٹا صبح سے گھوم میں مل نہیں رہا. قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے, تو اسی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو بعد میں آیا. وہ کہنے لگا کہ حضور میں نے اس کے بیٹے کو ابھی فلاں باغ میں دیکھا ہے. حضور وہ بچوں کے ساتھ باغ میں کھیل رہا تھا. تو اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اس نے دوڑ لگا لیا. تو میرے حضور نے کہا کہ اس کو واپس بلاؤ. جب اس کو واپس بلایا گیا تو حضور نے فرمایا بڑی جلدی ہے. اس نے کہا جی حضور آپ جذبات سمجھتے ہیں. حضور باپ بیٹا صبح سے گھوم میں مل نہیں رہا, جلدی جلدی اس کو ملنا چاہتا ہوں. حضور اس کی ماں گھر میں الگ رو رہی ہے. حضور بڑی پریشانی ہے. حضور نے فرمایا میں سب کچھ سمجھتا ہوں, تمہیں واپس بلانے کا میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا. میں نے تجھے اس لیے واپس بلایا ہے کہ جب تم باغ کے کنارے جاؤ گے نا اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دیں. اس نے کہا حضور وہ میرا بیٹا ہے, اگر میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز دوں گا بھی تو حضور اس میں حرج بھی کیا ہے. تو میرے حضور نے فرمایا نہیں, جب تم باغ کے کنارے جاؤ گے تم صبح سے بچھڑے ہو, تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی, اور جو بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں ان بچوں میں تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز دو گے. ہو سکتا ہے کہ ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو. جب اس یتیم بچے کے کانوں میں یہ آواز جائے گی کہ کاش کہ آج میرا باپ ہوتا اور مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا, تو اس کا مداوع کس کے پاس ہے. اللہ اکبر. یہ شریعت کا مزاج ہے. حضور نے فرمایا اگر تم نے یہ شوق پورا کرنا ہے تو اپنے گھر میں جا کے پورا کرنا. جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہیں تو ادھر جا کے تم نے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی. یہ شوق اپنے گھر میں جا کے پورا کرنا. اس وقت حضور نے کہا کہ اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں کہنا. یہ شریعت کا مزاج ہے. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو, یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے پیار نہ کرو, غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو. یہ شریعت کا مزاج ہے. میرے حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو. یہاں تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو, شوربے کی پلیٹ تم ہمسایوں کے گھر میں بھیج دو. اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو رات کیسے زاویے میں گوشت پکاؤ جب ہمسایوں کے بچے سو چکے ہوں. اگر تم نے ایسا نہ کیا اس خوشبو کی وجہ سے ہمسایوں کے بچے تڑپ اٹھے. اگر وہ ضد کر بیٹھے, وہ مچل پڑے, وہ بوڑھا باپ اگر وہ اپنے بچوں کی ضد کو پورا نہ کر سکا تو اس کا مداوع کس کے پاس ہے. تارا ٹوٹا سب نے دیکھا, یہ نہ دیکھا کسی نے کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا, کس کا سہارا چھوٹ گیا. اللہ اکبر. میرے حضور سید عالم نے یتیموں سے پیار کیا. میرے حضور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, عید کی نماز کے لیے. ہماری عید کیا ہے؟ کیا ہم اپنی خوشیوں کو خرید لینے کا نام عید ہے؟ ہم اپنی خوشیوں کو خرید لیں, ہم اپنی خواہشات کو پورا کریں, کیا اس کا نام عید ہے؟ ہماری عید تو یہ ہونی چاہیے ہم غریبوں کو ساتھ لے کر چلیں. سنیے میرے حضور
مسجد نبوی میں عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے تو حضور نے راستے میں کیا دیکھا کہ ایک یتیم بچہ کھیل رہا ہے. تو میرے حضور نے کہا کہ بیٹا آج تو عید کا دن ہے اور تم یہاں رو رہے ہو. اس نے کہا کہ حضور میرے سر پر میرے باپ کا سایہ نہیں ہے. حضور سب لوگ اپنے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھروں میں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. حضور میں کدھر جاؤں؟ حضور میرے سر پہ میرے باپ کا سایہ نہیں. حضور میرا باپ فلاں غزوے میں شہید ہو گیا تھا. تو حضور میں کس در پہ جاؤں؟ تو میرے حضور نے اس بچے کو باہوں میں لیا. آقا کریم نے اس کو پیار کیا. پھر میرے حضور نے اس بچے کو انگلی سے تھاما اور میرے حضور اس کو گھر لے گئے. حضور نے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا کو کہا کہ بیٹی جس طرح کا لباس تم نے حسنین کریمین کو پہنایا ہے اسی طرح کا لباس اس یتیم بچے کو پہناؤ. جس طرح جوتے تم نے حسنین کریمین پہنائے اسی طرح کے جوتے اس یتیم بچے کو پہنائے. حضور نے ساری تکریم دی, پوری عزت دی اس بچے کا, وہ جو محرومی تھی وہ دور کرتے ہوئے. پھر میرے حضور نے اس کو باہوں میں لیا. آقا کریم نے پیار کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے, وہ عائشہ کا اموں کا اور عائشہ تیری ماں لگے, وہ فاطمہ بنت محمد نوختو اور فاطمہ تیری باجی لگے. اس نے کہا حضور اگر یہ رشتے مجھے مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے. تو حضور نے فرمایا جا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے. میرے حضور نے ایک انگلی سے حسنین کریمین کو تھاما اور دوسری انگلی سے اس یتیم بچے کو تھاما اور میرے حضور مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں. وہ بچہ زبان حال سے کہتا ہے کہ تھا تو یتیم پر آج یتیمی کا مزہ نہیں آ گیا کہ میں حضور کی انگلی تھامے جا رہا ہوں. اللہ اکبر, یہ حضور کا یتیموں کے ساتھ پیار ہے. میرے حضور مسجد نبوی میں تشریف فرمائے, ایک بڑھیا آ گئی. وہ حضور کو ہاتھ کے اشارے سے کہتی کہ آئے میری بات سنیں. تو میرے حضور اٹھ کر چلے آئے. حضور جب دروازے کے پاس آئے نا تو حضور نے کہا بڑھیا بتاؤ تم نے کیا بات کرنی ہے. اس نے کہا حضور میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں لیکن یہاں نہیں کرنی, وہاں مسجد نبوی کے پاس وہ جو کھلا سین ہے نا میں نے ادھر جا کے آپ سے باتیں کرنی ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ تم یہاں کرو. اس نے کہا نہیں حضور میں نے وہاں باتیں کرنی. میرے حضور اس کے ساتھ چلے گئے. اس نے گھنٹوں لگا دی اس عورت کی بے مقصد اور بے تک کی باتیں. حضور گھنٹوں اس کی وائس اس کی گفتگو کو سنتے رہے. اور میرے حضور کا طریقہ یہ تھا کہ حضور بڑی توجہ سے گفتگو سنا کرتے تھے. تو میرے حضور اس کی گفتگو کو سن رہے ہیں. تو جب خود وہ تھک ہار کے جانے لگے تو حضور واپس آئے. تو صحابہ کہتے کہ ہمیں اس عورت کی پہ بڑا غصہ آ رہا تھا لیکن وہ کہتے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کہ حضور اپنی مرضی سے تو اٹھ کے گئے ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور ہمیں اس عورت پہ بڑا غصہ آ رہا تھا. حضور آپ جانتے ہیں کہ اس عورت کا عقل توازن ٹھیک نہیں. حضور اس عورت کی بے مقصد باتیں. حضور آپ کا بدن قیمتی, آپ کا وقت قیمتی. حضور آپ پر کار نبوت کی اہم ذمہ داری ہے لیکن اس عورت کی بے مقصد اور بے تک کی باتیں. حضور آپ جانتے ہیں کہ اس عورت کا عقل توازن ٹھیک نہیں. حضور پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا. حضور آپ بھی نہ سنتے. میرے حضور نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچارے کی کوئی نہیں سنتا, میں بھی نہ سنتا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا بڑھیا جاؤ مدینے کے کسی گلی میں, کسی چوک میں, کسی نکر میں کبھی بھی جب تمہارے دکھڑے زیادہ ہو جائیں تو محمد کو کھڑا کر کے اپنے دکھڑے سنا لیا کر. اللہ اکبر. ایک تو تے ہیں میری نساں دا سہارا, دس تینوں نہ کرتے کیوں کرایا. یہ میرے حضور کی صفت ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, بہترین نمونہ ہے. میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا سارا دار و مدار حسن نیت پر ہے. لیکن کچھ لوگ عید کے موقع پر کسی کو عید پیکج دیتے ہیں, یہ عید آ رہی ہے, لوگ میڈموں کی طرح نکلیں گے, سماجی رہنما اور سماجی کارکن, اور وہ جو صاحب ہیں وہ چودھری صاحب ایک تھیلا آٹے کا وہ چینی اور کچھ گھی لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں, اور غریب مرد لائن میں لگے ہوئے ہیں, غریب عورتیں لائن میں لگی ہوئی ہیں, اور وہ جو چودھری صاحب وہ جو ہیں وہ اوپر کھڑے ہیں اور 15 فوٹوگرافر ان کی تصویریں لے رہے ہیں تاکہ کل کے اخباروں میں وہ تصویریں چھپیں اور زمانے کے سامنے لوگوں کے سامنے حد ہو جائے کہ چودھری صاحب, خان صاحب, فلاں صاحب نے کمال کر دیا. حد کر لوگوں کو اتنی زکوٰۃ دے دی, لوگوں کو اتنی خیرات دے دی. تو میرے بھائی وہ جس لائن میں وہ عورت لگی ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ یتیم بچے ہیں, یہ غریب لوگ ہیں, تو وہ چودھری صاحب کہ اگر اپنی بیٹی کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا تو اس کا پھر کیا ہوگا. آپ ذرا غور تو کریں.
میری اس بات پر توجہ تو کریں، اگر اس چودھری صاحب کی، اس خان صاحب کی اپنی بیٹی کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑ گیا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گا؟ وہ خیرات اس طرح کرے. یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے کہ تم جتنی محنت پیسہ کمانے میں لگاتے ہو اتنا ہی جو حقدار ہے ان کو ڈھونڈو اور ڈھونڈ کر ان کی دہلیز پر پہنچ کر اس کو دو. یہ جو مانگنے والے آ جائیں، یہ جو حقدار ہے نا ان کا بھی حق کھاتے ہیں. جو اصل میں حقدار ہے وہ محروم رہ جاتا ہے، اور یہ جو پیشہ ور اور مانگنے والے ہیں یہ ان کا بھی حق کھاتے ہیں، یہ لے جاتے ہیں. لیکن ہم جتنی محنت کمانے میں صرف کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اتنی محنت ہم ڈھونڈیں. وہ جو غریب اور مساکین ہیں، جو نان شبینہ کو ترستے ہیں، ہم ان کو ڈھونڈیں. ڈھونڈ کر ہم جو غریب ہے، وہ لاوارث ہے، وہ بیوہ ہے، اس نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، تو ہم جائیں رات کے اندھیرے میں جائیں، ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. وہ ہم اندھیرے میں جائیں، اس کے گھر میں رقم پھینک کے آ جائیں تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ پھینکی کس نے ہے. جب وہ اپنی بچی کی شادی کرے گی، جو دعائیں ان کے کلیجے سے نکلے گی، وہ عرش تک پہنچے گی. اللہ اکبر. یہ مزاج ہونا چاہیے. آج تو لوگ، کبھی ایک زمانہ ہوتا تھا لوگ کہتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال. لیکن آج کیا زمانہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کر اخبار میں ڈال. لیکن آج اس کے بھی اوپر والا دور ہے، جدید دور ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال. موبائل ہاتھ میں ہے، نیکی کر. وہ صاحب دوسرے کو ایک موبائل پکڑاتے ہیں، یہ پکڑ میری مووی بنا، میں کسی غریب کو یہ دعانے دینے لگا ہوں، اور میری مووی بنا وہ فیس بک پہ چڑھا دے، وہ ٹک ٹاک کے اوپر چڑھا دے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا نیک ہے، نیکی کر رہا ہے. میرے حضور نے تو یہ یہاں تک فرمایا تھا کہ لوگ، بلکہ ایک صحابی نے کہا کہ حضور کل قیامت کے دن اگر کوئی بندہ شہادت کی موت مر جاتا ہے تو اس کی دل کی یہ آرزو ہے کہ حضور میں شہید بھی ہو جاؤں اور لوگوں کے سامنے میرے چرچے بھی ہوں، لوگ یہ کہیں کہ فلاں صاحب کا بچہ جو تھا نا وہ شہید ہوا ہے، اور اس کی دل کی یہ آرزو بھی ہو تو میرے مرنے کے بعد میرے بڑے بڑے پوسٹر یہاں لگ جائیں، میری زمانے میں بلے بلے ہو جائے. اور وہ ایک سخی ہے جو اتنی سخاوت کرتا ہے، اور وہ ایسی سخاوت کرتا ہے قیامت کے دن جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا اس کو جہنم کا حکم ہوگا. اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا پکڑو اور اسے جہنم میں لے جاؤ. وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو بڑی سخاوت کی، یا اللہ میں نے اپنی زندگی میں کتنی سخاوت کی، میں لوگوں کو سخاوت کرتا، میں کتنا سخی تھا. تو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو اس طرح کا سخی تھا نا، جس کو جہنم کا حکم ہوگا، وہ کس لیے ہوگا؟ وہ اس لیے ہوگا کہ دنیا کے اوپر اس کی دل کی یہ آرزو ہوگی. میری تصویر کھینچو ادھر لگا، میں اپنی سخاوت دینے لگا. حضور نے فرمایا کہ اللہ کو صرف وہی عمل پسند ہے کچھ صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہی عمل پسند ہے اللہ کو. اگر میں اور آپ اپنے رویے میں دیکھیں کہ کیا ہمارے میں بھی یہ وصف تو موجود نہیں ہے کہ ہم اگر کسی کو سخاوت دیں، سخاوت کریں، اور ہمارے دل کی یہ آرزو ہو کہ لوگوں کے سامنے ہمارے جھنڈے لگ جائیں. قیامت کے دن ایک شخص حاضر ہوگا اور اس کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، تو جب اس کو فرشتے کہیں گے نا، اس کو پڑھ کے سنائیں گے اس کے نامہ اعمال میں حج ہوگا، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو حج کیا ہی ہے، میرے نامہ اعمال میں حج کیسا؟ تو اس کو فرمایا جائے گا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم نے حج نہیں کیا، لیکن جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تمہارا دل تو تڑپتا تھا، تمہارا دل تو تڑپتا تھا کہ کاش کہ میں حج کو جاؤں، میں مکے جاؤں، میں مدینے جاؤں. وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہاری اس تڑپ کو دیکھ کر تمہارے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا. اللہ اکبر. تو جو لوگ دکھاوے کا عمل کرتے ہیں، قاری ہے، سخی ہے، شہید ہے، اور وہ سخاوت صرف اس لیے کرتے ہیں، بلکہ صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو پھر صحابہ نے کہا کہ حضور اگر وہ اس کی نیت بھی ٹھیک ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، ساتھ میں اس کی یہ آرزو بھی ہے کہ لوگوں میں میری بلے بلے ہو جائے، لوگوں میں یہ سب کچھ میری بلے بلے بہت زیادہ ہو جائے، تو حضور نے فرمایا لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کو تو صرف وہی عمل پسند ہے جو صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. آج چودھری صاحب، وہ خان صاحب، فلاں صاحب جو مسجد کے لیے ایک پنکھا بھی دیتے ہیں نا،
تو اس کے تینوں پروں کے اوپر اپنا نام ضرور لکھواتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ فلاں چودھری صاحب نے دیا ہے۔ اللہ کو نہیں پتا کہ کسی کے لیے دیا جا رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس کے لیے دے رہا ہے۔ ہمیں، میں اور آپ اپنے اندر اوپر کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس مرض میں مبتلا ہیں تو ہمیں توبہ کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو صرف وہی عمل پسند ہے جو صرف اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔